اب اعصاب جب متاثر ہوں ڈائبٹیز سے تو کیا ہوتا ہے؟ اعصاب کا کام کیا ہوتا ہے؟ یعنی نروس جو ہوتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ محسوس کرتے ہیں جسم کو، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، تکلیف ہے، اور جسم جو دماغ ہوتا ہے اس سے حکم لے کے جاتے ہیں پٹھوں کو کہ تم اب سکڑو، تو اس طرح جسم ہلتا جلتا ہے، ہم چلتے پھرتے ہیں اعصاب کی وجہ سے۔ تو اعصاب جب اس سے متاثر ہوتے ہیں تو انسان کو اپنا جو جسم ہے وہ سن ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، یعنی جسم سن ہے، اور بعض اوقات اعصاب جو ہیں وہ اگر نقصان ان کو پہنچے تو جلن وغیرہ محسوس ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ جو پاؤں کے اعصاب ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور ڈائبٹیز میں جتنا دور ہوگا نرو اعصاب جسم سے، یعنی اب پاؤں کے اعصاب بہت دور ہیں اگر دیکھا جائے تو جسم میں، یا ہاتھوں کے اعصاب، عام طور پہ یہ اعصاب متاثر ہوتے ہیں، اور اس سے پاؤں کا سن ہونا یا پاؤں کے تلووں میں خاص طور پر رات کو جلن ہونا یہ بہت عام ہوتا ہے ڈائبٹیز میں۔ اب ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ پاؤں میں اگر سن ہو چکے ہیں، وہ اعصاب کام نہیں کر رہے، تو اگر کوئی چوٹ لگے گی تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ پاؤں میں چوٹ لگی ہے، اور انسان اپنے پاؤں کا خیال نہیں رکھ پائے گا۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ خون میں گلوکوز بہت زیادہ ہے، اور گلوکوز جو ہے چینی، وہ جراثیم کھا کر اور پلتے بڑھتے ہیں، تو اور شوگر کے جو مریض ہوتا ہے اس کا مدافعتی نظام بھی کمزور پڑ چکا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جو پاؤں میں زخم پڑا ہے اس میں انفیکشن، یعنی جراثیم آ کر اس پہ حملہ کریں، اس کا بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ پاؤں پہ زخم ہے، اور آپ کے پاؤں میں جراثیم بھی اگ رہے ہیں آپ کا گلوکوز کھا کھا کر اور مدافعتی نظام کی کمزوری کی وجہ سے، تو اب پاؤں کے زخم میں انفیکشن ہو جائے گی، اور جب آپ کو پتہ لگے گا تب تک وہ انفیکشن پھیل چکی ہوگی۔ تو اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ شوگر کے مریضوں کے پاؤں کاٹنے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ انفیکشن اتنی پھیل چکی ہوتی ہے کہ وہ اب دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے جو شوگر کا مریض ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پاؤں کو روزانہ دیکھا کرے کہ کہیں اس میں کوئی چھالا تو نہیں بن رہا، کہیں زخم تو نہیں بن رہا، اور بہت اچھے جوتے جو ہیں اس کا استعمال کیا جائے تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو، جوتے سے پاؤں نہ جوتا پاؤں کو کاٹے نہ۔ اور پھر کچھ اعصاب ایسے ہوتے ہیں جن کو آٹونومک نروس کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ آٹونومک نروس یعنی یہ بھی اعصاب کی قسم ہوتی ہے جو کہ معدے، آنتوں کو یہ ان کو حکم دیتے ہیں اور ان کو قابو میں رکھتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جو آٹونومک نیوروپیتھی ہوتی ہے، یعنی بیماری ان اعصاب کی، اس سے اکثر مریضوں کو کھانے کے بعد بد ہضمی رہتی ہے، ڈکار آتے ہیں، بھاری بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معدہ جو ہے وہ سست پڑ گیا کیونکہ اس کے اعصاب کام نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے، یا اسہال یعنی ڈائریا لگا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ریکٹم ہے، یعنی جو کہ بڑی آنت ہے، اس کے جو اعصاب ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے، اور اس وجہ سے انسان کو اجابت کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اور پھر یہی اعصاب جو ہیں یہ اگر خراب ہوں تو اس سے آدمیوں میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، یعنی اریکشن ڈسفنکشن، اریکٹائل ڈسفنکشن، یعنی ان کو جنسی عمل میں مشکلات پیش آتی ہیں، اور یہ بھی بہت عام ہے پاکستان میں۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے آٹونومک نیوروپیتھی سے کہ اگر مریض جو ہیں وہ تیزی سے کھڑے ہوں تو ان کو چکر آتے ہیں، تو یہ ڈائبٹیز میں بہت عام ایک مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا، اور اس سے گر بھی سکتے ہیں لوگ، ظاہر چکر آ رہے ہیں تو۔ اب آتے ہیں، پاؤں بھی ہم نے کر لیا، کہ جو بڑی خون کی نالیاں ہیں، یہ جو بڑی خون کی نالی تھی، اب اگر دماغ میں خون کی نالی میں اگر شوگر جم گئی ہے جا کر، تو
یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اصل میں شوگر نہیں جمتی، کولیسٹرول وغیرہ جمتا ہے، لیکن ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سب۔ تو جو اس میں خون کی نالیوں یا اگر تنگ پڑ گئی ہے تو اس سے دماغ میں فالج ہو سکتا ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے کہ اگر فالج ہونے سے پہلے آپ اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ نیچے رکھیں، اس کو کنٹرول کریں، اور بلڈ پریشر کو کم رکھنے کی ادویات، جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا اینجیوٹینسن کو روکنے والی ادویات کا استعمال مناسب ہے، اس میں یہ گردوں کو بھی بچائے گا اور فالج سے بھی بچائے گا۔ اور بلڈ پریشر کو کم رکھنے کے علاوہ ایسپرین جو ہے، عام جو ڈسپرین ہوتی ہے، عام ڈسپرین کی گولی 300 ملی گرام ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ کو 100 ملی گرام کی گولی روزانہ، ایک گولی روزانہ کھائیں تو وہ فالج سے جسم کو بچا سکتی ہے۔ اور ایک اور جو بہت عام وجہ ہوتی ہے اس میں فالج ہونے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہوتی ہے، اور یہ عام طور پہ مرض ہوتا ہے جس کو ایٹریل فبریلیشن کہتے ہیں۔ ایٹریل فبریلیشن جو ہے، اس میں دل جیسے دل دھڑک رہا ہے ٹک 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 ٹک، تو اس میں یہ ٹک 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 یعنی بے قاعدہ دھڑکن ہوتی ہے، اس کی irregular ہوتا ہے۔ اور اگر یہ ہو تو اس سے فالج کا بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں پھر ایک دوائی ہوتی ہے جس کو ایسپرین نہ کھائیں، اور اس کی جگہ پھر وارفرین ایک دوائی ہوتی ہے وہ کھائیں۔ اور اگر دل میں اسی طرح سے دل کی نالیاں خون کی تنگ ہوں تو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، اور یہ ظاہر ہے بہت خطرناک ہے دل کا دورہ۔ اس سے انسان 30% لوگ جو ہیں وہ دل کا دورہ پڑنے سے فوراً ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، ہسپتال میں بھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو ایک مسئلہ جو ڈائبٹیز میں بہت شدید ہوتا ہے وہ یہ کہ عام لوگوں کو جب دل کا دورہ پڑتا ہے تو ان کو چھاتی میں درد ہوتا ہے، لیکن ڈائبٹیز کے مریضوں کے چونکہ اعصاب جو ہیں وہ کمزور ہو چکے تو ان کو درد ہوتا ہی نہیں دل میں، تو ان کو دل کا دورہ پڑا ہوتا ہے اور ان کو کوئی درد نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو اکثر بہت ہلکی سی علامات ہوتی ہیں، جیسے چھاتی میں گھٹن یا سانس کا پھولنا یعنی بریتھ لیسنس ہو رہی ہوتی ہے، یا بعض اوقات صرف طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، جیسے ملیز یا بے چینی طبیعت میں۔ تو اگر آپ کو کچھ عرصے سے ڈائبٹیز ہے اور بس ہلکی سی گھٹن ہے یا سانس تھوڑا سا پھول رہا ہے یا ایک عجیب طرح کی بے چینی ہے یا ایک عجیب سا خوف سا ہے جسم میں، تو اس کو معمولی نہ سمجھیں اور آپ جا کر ہسپتال میں ای سی جی کروائیں۔ ای سی جی جو ہے وہ بتا سکتی ہے کہ کہیں دل کا دورہ تو نہیں پڑ رہا، اور مزید اطمینان کے لیے ایک خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ٹروپونن کہتے ہیں، یہ بھی کروائیں۔ اور اگر ان علامات کے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کے بعد ٹروپونن کا ٹیسٹ کروایا جائے اور اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب آپ کو دل کا دورہ نہیں پڑا، اور اس سے اگر دل کا دورہ پڑ چکا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا فوراً علاج ہونا چاہیے۔ اور اگر دل کا مرض سے بچنے کے لیے بھی ایسپرین، جیسے پہلے بات ہوئی، 100 ملی گرام، اور بلڈ پریشر کو کم رکھنا اور اپنی شوگر کو کنٹرول رکھنا، یہ اس کا علاج ہے۔ اب اگر ٹانگوں میں خون کی نالیاں جو ہیں وہ تنگ پڑ جائیں تو اس سے یہ اتنا عام نہیں ہے مرض، لیکن بہرحال ہوتا ہے ڈائبٹیز میں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب مریض چلتا ہے تو اس کو ٹانگوں میں خاص طور پہ جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں میں اینٹھن سی ہوتی ہے، ان میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات رانوں میں بھی کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، اور پھر جب وہ رک جاتا ہے تو فوراً وہ درد جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کلاڈیکیشن کہتے ہیں طب کی زبان میں۔
کلاڈیکیشن، لیکن یہ اتنا عام تو نہیں ہے لیکن ہوتا ہے، اور اگر یہ ہو تو اس کا بھی علاج یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بلڈ پریشر کو کم رکھے اور شوگر کو کنٹرول رکھے اور ہلکی پھلکی ورزش کرے، اور بعض اوقات پھر سرجری بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ ایک بہت اہم چیز جو کہ میں نے نہیں بتائی لیکن اب بتا رہا ہوں کہ تمباکو نوشی جو ہے، یعنی اسموکنگ، تمباکو نوشی جو ہے وہ خون کی بڑی نالیوں میں اس سارے عمل کو بہت تیز کر دیتی ہے، تنگ ہونے کو۔ تو اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، یعنی آپ کو شوگر ہے اور آپ سگریٹ پی رہے ہیں، تو اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر۔ اس سے ان ساری چیزوں کا، فالج، دل کا دورہ، ٹانگوں کا خراب ہونا اور شاید گردوں کا بھی خراب ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ اس کا چانس بڑھ جائے گا آپ کو ہونے کا۔ تو اس لیے فوراً سے پہلے جو شوگر کے مریض ہوں ان کو سگریٹ نوشی چھوڑ دینی چاہیے۔ اور بہت سی تحقیقیں ہوئی ہیں جس میں یہ سامنے بات آئی ہے کہ اگر آپ اپنے شوگر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، گلوکوز زیادہ نہیں ہوتا خون میں، اور اگر آپ اپنا بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو یہ ساری جو ہیں بیماریاں یہ کم ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب کچھ اور ذیابیطس کی جو مسائل ہیں، وہ ایک تو سب سے جو خطرناک ہے، یعنی جان لیوا مرض ہو سکتا ہے، وہ ہے ہائپوگلائسیمیا، یعنی شوگر کم ہو جانا۔ عام لوگ اس کو کہتے ہیں جی شوگر لو ہو گئی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ نے انسولین زیادہ لگا لی ہے غلطی سے، یا آپ نے کھانا نہیں کھایا، انسولین لگائی ہے یا شوگر کی دوائی کھائی ہے اور کھانا کم کھایا، تو اس سے خون میں ظاہر ہے گلوکوز کم ہو جائے گا کیونکہ انسولین زیادہ اور آپ نے کھانا کم کھایا۔ اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں جی میری شوگر لو ہو گئی یا شوگر ڈاؤن ہو گئی۔ تو یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ اس میں شروع میں تو مریض کو پریشانی، کچھ خوف محسوس ہوتا ہے، پھر کمزوری محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، بعض اوقات دل تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اگر اس وقت مریض کوئی میٹھی چیز نہ کھائے تو پھر وہ بہکی بہکی باتیں کرنی شروع کر دے گا اور پھر آخر میں بے ہوش ہو جائے گا اور اس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس کا سب سے آسان علاج ہے کہ جیسے یہ علامات شروع ہوں آپ فوراً کوئی میٹھی چیز کھائیں اور اپنے خون میں شوگر چیک کریں، اور خون میں جو شوگر ہے وہ 60 یا 65، یعنی 3.4 میرا خیال ہے ملی مول سے کم ہو، یعنی 60 ٹو 65 ملی گرام پر ڈی ایل سے کم ہو، تو آپ کو اس کا مطلب ہے کہ شوگر کم ہے، تو آپ کو کچھ کھانا چاہیے میٹھا خاص طور پہ۔ اور اگر کوئی مریض بے ہوش ہو گیا تو فوراً ایمبولینس کو بلائیں، اور باقی